ہدا خان اور نعمت خان دونوں ہی زرار پاشا کی ہمراہی میں چھوٹی حویلی میں داخل ہوئی۔ زرار پاشا کی نگاہیں بار بار بھٹک کر نعمت شاہ پر اٹک رہی تھی، جو ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو دو کنگن ڈالے، ایک انگوٹھی اور گلے میں خوبصورت مالا سیٹ پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نور کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی اس نے، کیونکہ وہ اب تک دونوں باپ بیٹی سے ناراض تھی۔ ہدا بیٹا، آپ حریم کے پاس جاؤ، مجھے کچھ کام ہے آپ کی بھابھی سے۔ وہ لاؤنج میں قدم رکھتے سنجیدگی سے بولا تو ہدا خان سر اس بات میں ہلاتے دراب خان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جاتے جاتے وہ نور کو بھی ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ حریم اسے بہت مس کر رہی تھی۔ زرار پاشا گہری سانس بھرتے ایک دم سے پلٹا۔ نروٹھے پن سے کھڑی اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر لب دباتے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ایک دیوار کی جانب بڑھا۔ پاشا، مجھے درد ہو رہا ہے، تھوڑے مجھے۔ نعمت اس کی جارحانہ گرفت پر بری طرح سے مچلی تھی۔ اس کے احتجاج کو وہ بنا خاطر میں لائے آگے اس کے احتجاج کو وہ بنا خاطر میں لائے آگے بڑھ رہا تھا، جب اچانک سامنے سے آتی دو خواتین کو دیکھ کر نعمت کی بڑی بڑی آنکھیں ایک دم سے پھیلی۔ زرار خان کو نہ چاہتے بھی نعمت کے بازو پر گرفت نرم کرنا پڑی، کیونکہ وہ دونوں ہی خاندان کی عورتیں تھیں۔ ان کے سامنے نعمت کی ساتھ سختی کرنے کا مطلب پورے خاندان میں ڈنڈورا پیٹنا۔ پاشا خان، ماڑا دلہن تو تم بالکل اپنے جیسا خوبصورت لایا ہے، مگر محمل جیسا بات تو نہیں ہے نا اس میں۔ وہ تو اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھے وہ ہوش گنوا دے۔ ان میں سے ایک عورت نے مسکراتے لہجے میں کہا تو زرار پاشا نے جبڑے بھینچے تھے، جبکہ نعمت کے دل میں جلن کی آگ بھڑکی۔ آنکھیں بے ساختہ ہی مزید بھیگی تھی۔ ہاں، اور ہم نے سنا ہے کہ اس کا بیٹی بھی ہے۔ خان، تم نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ اب کی بار دوسری عورت نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ جہاں کوئی لڑکی لڑکا کسی بیوہ کا ہاتھ تھامے، وہیں سے مختلف طریقوں سے اس کی غلطی کا ادراک کروایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ ایسے لڑکوں کی ہمت کی داد دی جائے، ان کا حوصلہ بڑھایا جائے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا نعمت خان بیوہ ہے؟ اس کے سوال پر جہاں نعمت سو سو کرتی بھیگی آنکھیں اٹھائے اس کو دیکھ کے گئی، وہیں پر وہ عورت تعجب زدہ ہوئی تھی۔ یہ پہاڑوں میں رہنے والی ایک قاتل حسینہ ہے۔ جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہاں اس پر نظر پڑی تو میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا، اور ہم نے وہیں چوری چھپے شادی کر لی۔ ویسے بھی ٹھنڈے علاقے میں شادی کا اپنا ہی مزہ ہے، کیوں خانم؟ اس کے بے باک جملے پر نعمت کا سر شرم سے جھک گیا تھا، چہرہ آگ کی بھٹی کے مانند سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ دونوں عورتیں حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر تناؤ صاف ظاہر ہو رہا تھا، اور انہیں پاشا خان کا جواب بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اتنے سالوں تک ہم وہاں پر رہ رہے تھے، اب نور آئینہ میری بیٹی تھوڑی چھوٹی ہے، وہاں کا موسم اب میری شہزادی کے لیے نقصان دہ ہے، بس اسی لیے ہم یہاں واپس آ گئے۔ چلو زرفند خان، ان میں سے ایک عورت سرخ چہرے سے دوسری عورت کو مخاطب کرتے وہاں سے جانے لگی۔ یہ بات سارے گاؤں میں پہنچا دیجیے گا محترمہ، آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ پیچھے سے ہانک لگاتے بولا تھا تو وہ دونوں عورتیں جلتی کڑکتی ایک کمرے میں گھس گئی۔ زرار نے گہری سانس بھرتے نعمت کو دیکھا جو اس کو گھور رہی تھی۔ اسے دوبارہ سے اپنا نزدیک کرتے وہ ایک کونے میں لے گیا۔ تمہیں ذرا خیال نہیں ہے خانم، بھری محفل میں یوں ہونٹ رنگ رنگ کر کون آتا ہے؟ اسے دیوار سے لگاتے سنجیدگی بھرے لہجے میں سے گھورتے بولا۔ نعمت آنکھیں پھیلائے اس سے غصے سے گھورنے لگی۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک رومال نکالتے دیکھ کر بھڑک اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں وارننگ دیکھ کر زرار پاشا نے آئیبرو اچکاتے اس کو گھورا تھا۔ سارا مطلب تو مجھ سے ہی ہے نا خانم، اب یوں سریعام کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو تم خواہ میں شرمندہ ہوتی پھروگی۔ دائیں ہاتھ دیوار پر اس کے قریب ٹکائے وہ بائیں ہاتھ سے رومال پکڑے اب نرمی سے اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک کو رگڑنے لگا تھا۔ نعمت جھنجھلا کر اس سے دور ہونے لگی، جس نے تنبیہ نگاہوں سے اس کو گھورا تھا، جس کے سبب نعمت بھیگی آنکھوں میں ڈھیروں شکوے اور غصے لیے اس کو گھورتی رہ گئی۔ اتنے شوق سے اس نے لپسٹک لگائی تھی، ایک مدت کے بعد اپنے ہونٹوں پر یہ رنگ لگایا جسے اس ظالم شخص نے بے دردی سے صاف کر دیا۔ زرار اس کی آنکھوں میں غصہ نفرت دیکھ کر لب دباتے رومال جیب میں رکھ گیا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا پاشا خان، میں نے اتنی خوشی سے لگائی تھی لپسٹک۔ وہ بچوں کی طرح ہونٹ پھیلائے کہتی یا ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زرار فوراً سے نرم پڑا تھا۔ ہڑبڑا کر اسے کھینچتے اس نے نرمی سے اسے سینے سے لگایا۔ تمہاری خوشی سر آنکھوں پر خانم، مگر تم اس معصوم بندہ بشر کا دل جلانے کی کوشش کرو گی تو بدلے میں یہ سب تو ہوگا۔ کندھے اچکا کر کہتے اس نے داہنی آنکھ ونک کی تو نعمت اسے غصے سے گھورتی رخ پھیر گئی۔ نور کا خیال رکھنا، میں ادھر ہی ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بلا لینا۔ ہاتھ کی پشت سے اس کے سرخ گالوں کو چھوتے وہ نرمی سے پیشانی پر بوسہ دیے اس سے دور ہٹا۔ نعمت اپنی بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں پر
آنکھیں کھولتی سے دیکھنے لگی مگر زرار پاشا خان وہاں تھا ہی نہیں۔ گہری سانس بھرتے وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے حریم خان کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ مسلسل اسے کھاتا دیکھ رہا تھا جو اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی۔ چہرے سے یہ پڑھ پانا مشکل تھا کہ وہ پریشان ہے یا نہیں۔ آسال جانتا تھا کہ اب وہ کیسا محسوس کر رہی ہے اپنی اولاد کو لے کر، اس کے خیالات، اس کی سوچ پر وہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اسے یہاں نہیں کمرے میں بات کرنا تھی۔ بس آخری نوالا لیتے وہ ہاتھ جاڑتے بولی تو آسال آغا شاہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ مبہم سے مسکراہٹ ابھری۔ محمل نہ سمجھی سے اپنے نیلے نین کٹورے پھیلائے اس کو دیکھنے لگی، جس نے ہاتھ بڑھاتے نرمی سے اس کے ہونٹ کے کنارے کو صاف کیا۔ اس کی حرکت پر وہ سٹ پٹا کر نگاہیں پھیر گئی۔ شرم و حیا سے دہکتے عارض بے ساختہ ہی جھکے تھے۔ آسال نے گہری سانس بھری، کرسی سے اٹھتے اپنے کندھے سے شال اتارتے محمل کے کندھوں پر ڈالی، جس نے قدرے چونک کر خود کے قریب جھکے اس خوبصورت مرد کو دیکھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی دہکتی سانسیں محمل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ موسم کتنا سرد ہے محمل، اور تم بنا شال کے گھوم رہی ہو۔ تمہارے ساتھ ساتھ اب ایک اور ننھی جان جڑی ہے، اس کا خیال رکھنا بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ آئندہ کمرے میں بھی اور باہر نکلتے ہوئے تم شال اور جرسی پہنا کرو گی۔ وہ نرمی سے اسے مدم لہجے میں سمجھاتے پیچھے ہٹا تھا۔ نوری، محمل کے لیے دودھ گرم کر کے کمرے میں لے آؤ۔ گردن موڑتے اس نے پیچھے کھڑی نوری سے کہا، جس نے فوراً سے سر اس بات میں ہلایا۔ آسال آغا شاہ نے احتیاط سے جھکتے محمل قریشی کو باہوں میں اٹھایا، جو آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ فی الحال سیڑھی اترنے اور چڑھنے سے پرہیز کرو۔ سائیں کی جان، تم بیمار پڑ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اس کی پھیلی سمندر سے پرنم دلکش نگاہوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ محمل کا شرمایا سروپ آسال آغا شاہ کو مزید بے خود کر رہا تھا۔ سیڑھیاں عبور کرتے وہ کمرے میں پہنچا، اسے نرمی سے بستر پر منتقل کرتے وہ کبرڈ کی جانب بڑھا۔ کبرڈ کھولتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہاں زیادہ تر کپڑے ماہرخ افندی کے تھے۔ شال جرسی کچھ بھی تو نہیں تھا محمل کے لیے۔ وہ شاید ماہرخ کی ہی شال اوڑھا کرتی تھی۔ اپنی بے دہانی پر آسال کو خود پر شدید غصہ آیا۔ اپنی جیکٹ نکالتے وہ واپس بستر تک گیا۔ فی الحال کے لیے یہ پہن لو محمل، صبح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو واپسی پر شاپنگ کر لیں گے۔ وہ نگاہیں چراتے سنجیدگی سے بولا۔ محمل نے چونک کر اس کے ہاتھ میں موجود سیاہ جیکٹ کو دیکھا جو آسال آغا شاہ کی تھی۔ نہیں، میں بڑی بیگم کی اوڑھ لوں گی، انگلیاں چٹکاتے وہ مشکل سے بولی۔ ماہرخ کو مخاطب کرتے گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ آسال نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ بڑی بیگم نہیں، تم ماہرخ کہہ سکتی ہو۔ رخ کو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اسے بڑی بیگم یا کچھ اور کہہ کر مخاطب کرے۔ ماہرخ افندی کے ذکر پر اس کے ہونٹوں پر آسودگی بھری مسکان ابھری تھی۔ محمل نے کنکھیوں سے اس کے چہرے پر اترتے غم کو دیکھا، جانے کیوں اس کا دل بوجھل پڑ گیا۔ بنا کسی بحث کے اس نے جیکٹ آسال کے ہاتھ سے لیتے پہن لی۔ آسال آغا بغور اس کو دیکھ رہا تھا جو اب خاموش تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ کبرڈ بند کرتے دروازے پر دستک سن کر دروازے کی سمت مڑا تھا۔ نوری دودھ کا گلاس پکڑے کھڑی تھی۔ آسال آغا نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے دروازہ بند کیا اور دودھ کا گلاس محمل کی جانب بڑھاتے وہ خود اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ محمل خاموشی سے گلاس پکڑتے لبوں سے لگا گئی۔ خالی گلاس میز پر رکھتے آسال آغا شاہ اپنی سائڈ سے بستر پر لیٹا۔ محمل جلدی سے بستر میں دبک کر رخ دوسری جانب موڑے لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں مکمل تاریکی چھا گئی۔ آسال آغا شاہ نے نرمی سے اسے کمر سے جکڑتے اپنی سمت کھینچا جو سیدھا اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ چہرے سے بال ہٹاتے آسال نے نرمی سے اس کے گال پر بوسہ دیا تو محمل منہ اس کے سینے میں چھپائے آنکھیں موند گئی۔ گھبراہٹ کے سبب وہ ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ آئی ایم سوری محمل، اس دن میں تمہیں ڈیرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اچانک سے سیماب کی کال آئی تھی۔ آنٹی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں گھر چھوڑ کر جاؤں، مگر تم سو رہی تھی، اسی لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر میری دوسری غلطی تمہارے لیے سیل فون نہیں لیا تھا۔ یہ 10 دن پاگلوں کی طرح تم سے دور گزارے، تم میرے پاس نہ ہو کر بھی ہر گھڑی ہر لمحہ اس ذہن پر حاوی رہی ہو۔ اس کی مدم سرگوشیاں محمل کے دل میں سکون اتار رہی تھی۔ سر اٹھا کر وہ اس کے چوڑے شانے پر رکھتے ہوئے اب اس کی قمیض کے بٹنوں سے چھیڑخانی کرنے لگی۔ سیماب کون ہے؟ وہ جان تو چکی تھی مگر آسال کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ آسال نے نرمی سے مسکراتے اس کی پیشانی چومتے سے خود میں بھینچا۔ ماہرخ کی چھوٹی بہن ہے، اب اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بھائی ہے جو ملک سے باہر ہے، اس سے میری بات ہوئی ہے کچھ دنوں تک۔ وہ سارے کاغذات مکمل کروا کے سیماب کو اپنے پاس بلا لے گا۔ آسال نے گہری سانس بھرتے اسے آگاہ کیا تھا، ویسے بھی وہ اس کی بیوی تھی، اس سے کیسے پردے داری؟ محمل نے گہری سانس اس کی خوشبو میں بھری۔ سیماب جانتی ہے یہ سب؟ محمل نے آنکھیں اٹھائے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، اس کے بھائی نے منع کیا ہے۔
جس دن اس کی ٹکٹ کنفرم ہوگی اسی دن بتا دوں گا۔ آصال نے جھک کر اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ محمل سر ہلاتے نگاہیں جھکا گئی۔ سائیں؟ محمل کی مدھم سرگوشی نما آواز پر آصال نے جھک کر اس کی تھوڑی پر بوسہ دیتے چہرہ اس کے بالوں کی جان لیوا خوشبو میں چھپایا تھا۔ سائیں کی جان، ایسے نام لے کر پاگل مت کیا کرو۔ کیوں ہوش بھلانا چاہتی ہو؟ محمل اس کی جان لیوا قربت پر اپنی بگڑتی سانسیں وہ مشکل سے سمیٹ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ محمل نے دھوک نکلتے سوال کیا تو آصال نے آنکھیں پٹ سے کھولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی دیکھتے وہ لب بھینچ گیا۔ سوال ہی نہیں اٹھتا، میری شریک حیات ہو تم۔ اصالہ کا شاہ مر جائے گا مگر تم سے دستبردار ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ آغا کے مخمور لہجے پر کہنے پر محمل نے سکون کی گہری سانس بھرتے سر دوبارہ سے اس کے سینے میں چھپا دیا تھا۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ کبھی وہ اس کی بات پر کلکلا دیتا تو کبھی محمل اس کی شرارت پر سرخ چہرے سمیت کلکلا پڑتی۔ اصالہ کا شاہ کا ہاتھ اس کے سنہری بالوں میں حرکت کر رہا تھا تو وہیں محمل قریشی اس کے شانے پر سر رکھے ہوئے بڑے ہی حق سے اس پر حق جتا رہی تھی۔ آسمان پر چمکتا چاند ان دونوں کو ایک سنگ خوش دیکھ کر مسکرا پڑا تھا۔ روپ، کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیسے راضی ہوں گی آپ؟ دروازہ کھولتے ہوئے بدر عالم شاہ رات کے 3 بجے اپنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر تڑپ کر اس تک آیا تھا۔ وہ جب سے شہر لوٹا تھا روپ اس سے ناراض تھی۔ کھانا تک نہیں کھایا تھا اس نے۔ عالم 3-4 گھنٹے باہر گزار کر آیا تو وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سے آنکھوں میں رت جگہ کی گہری سرخیاں دیکھ کر بدر عالم تڑپ گیا۔ باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ اس نے نرمی سے اسے قریب کرنا چاہا جو بے حسی سے اس سے دور ہوتے اپنی نم آنکھیں رگڑنے لگی۔ روپ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری محبت مجھ سے ایسے خفا ہو جائے گی۔ وہ کرب سے اپنی سبز آنکھیں سمیت اس کو دیکھتا لب کاٹتے بولا تھا۔ روپ نے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے نہیں خود سے خفا ہوں بدر عالم۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے کہ آپ کی امی مجھے دن رات اذیت دے رہی ہیں۔ ماں بننا میرے ہاتھوں میں ہوتا تو کب کی یہ خوشی اپنی گود میں بھر چکی ہوتی۔ اب وہ چاہتی ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں آپ کو بانٹ نہیں سکتی عالم۔ ایک آپ ہی تو ہے میرے پاس۔ اگر آپ نے بھی شادی کر لی تو میرا کیا حال ہوگا؟ وہ آنسو ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے بیٹھی اور بمشکل آواز سے بول رہی تھی۔ بدر نے اسے کھینچتے نرمی سے اپنے سینے کا حصہ بنایا۔ محمل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ روپ اس سے خفا نہیں، بس سٹریس تھی۔ روپ کو اپنے ساتھ شہر لانے کے فیصلے پر وہ اس وقت محمل کا دل سے شکر گزار ہو رہا تھا۔ بدر نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ان بھیگے نین کٹوروں پر باری باری بوسہ دیا۔ میری محبت اتنی کم ظرف نہیں ہے میری جان۔ بدر عالم شاہ کے لیے روپ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کی جاتی۔ اولاد ہونا یا نہ ہونا خدا کے اختیار میں ہے، مگر آپ کو پا کر یہ عالم مکمل ہو گیا ہے۔ کوئی چاہے کچھ بھی کہے، آپ کسی کی باتوں سے خود کو اذیت نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ میری زندگی صرف آپ سے شروع ہو کر آپ پر ختم ہو جاتی ہے۔ روپ شاہ تو اس کے دیے گئے مان پر اس سے لپٹ کر سینے میں منہ چھپائے بے تحاشا روتی تھی۔ سمینہ شاہ نے اسے جس طرح سے ذلیل کیا تھا وہ بھلائے نہیں بھول پا رہی تھی ان کا سلوک، مگر بدر عالم کی ذرا سی نرمی پر اس نے ساری تکلیف کا اثر زائل کر دیا تھا۔ آج کے بعد کوئی آپ سے کچھ بھی کہے آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں گی، اوکے؟ بدر اس کے بال سہلاتے نرمی سے بولا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی ماں سائیں کو روپ نہیں پسند۔ شاید روپ اس کے رویے کے پیچھے کہیں نہ کہیں انہی کا ہاتھ تھا، مگر وہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی بھی اس کی بیوی کو ہرٹ کرے۔ دوپہر سے بھوکا ہوں میں، کچھ تو رحم کرے جانم، لب دبائے وہ شریر لہجے پہ بولا تو روپ فوراً سے اس سے دور ہوئی۔ کہاں؟ اسے جاتے دیکھ کر بدر نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ وہ آنکھیں پھیلائے جلدی جلدی میں بولی تو بدر ہنسا تھا۔ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ یوں ہی تھامے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ روپ کے ساتھ کمرے سے نکلتے کچن کی جانب بڑھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے باتوں میں مصروف تھے۔ اس تقریب میں جو چیز سب سے اچھی ہوئی تھی وہ تھا حریم خان کا کمرے تک محدود رہنا۔ دراب خان کے بہت اصرار کے باوجود بھی منہ دکھائی کی رسم نہیں کی گئی، کیونکہ مرجان خان تو پہلے ہی بڑی حویلی والوں سے بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد ہی وہ طے کرنے والی تھی کہ حریم اور دراب کا رشتہ آگے بڑھے گا یا نہیں۔ چاہے انہیں بےحد خواہش ہی صحیح تھی، مگر بڑی حویلی والوں کے ساتھ ان کے تعلقات برسوں پرانے تھے۔ وہ دراب خان کی وجہ سے ان سب لوگوں سے اپنے تعلقات ہرگز نہیں بگڑانا چاہتی تھی۔ مردان خانے میں دراب خان، اسفندیار خان، پاشا خان اور دا جان کے سامنے بیٹھا۔ ان کے سوالوں کے جواب بڑے ہی شریف بچوں کی طرح دے رہا تھا۔ حریم تم تھک جاؤ گی، مجھے دے دو نوری کو۔ نعمت کب سے حریم کو دیکھ رہی تھی جو آس پاس کی پرواہ کیے بنا
نور کے لاڈ اٹھانے میں مگن تھی۔ نور بھی اتنے دنوں کے بعد اسے سامنے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ حالانکہ مرجان خان بڑی باریک بینی سے اپنی نئی نویلی بہو کو دیکھ رہی تھی۔ رہنے دے بھابی، اتنی دنوں کے بعد اٹھایا ہے میں نے، ویسے بھی آپ تھوڑی دیر میں واپس چلی جائیں گی۔ ہدا خان میٹھے چاول بڑے ہی مزے سے چمچ بھر بھر کر کھا رہی تھی۔ مرجان خان نے مسکرا کر حریم اور پھر نور کو دیکھا۔ ماڑا بچہ رہنے دو بیٹی کو، ہماری بہو کو بچے بہت پسند ہے۔ ہمارے خیال سے اب جلد ہی ہمارا بھی کوئی پوتا پوتی رونق لگانے آنے والا ہے۔ فی الحال وہ خفگی، غصہ، ناراضگی سب بھلا چکی تھی۔ ویسے بھی حریم ان کی پسند تھی، دل سے وہ اسے اپنی بہو کے روپ میں لانا چاہتی تھی۔ اب اگر خدا نے یہ دن دکھا دیا تھا تو کیا مذائقہ تھا کہ وہ دعا ہی مانگ لیتی یا پھر خواہش ہی کر لیتی۔ ہدا خان کے حلق میں نوالا اٹکنے پر پھندا سا لگا۔ چاول حلق میں اٹکے وہ بری طرح سے کھانستے سب کا دھیان اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ حریم غصے سے دانت پیستی سے گھورنے لگی۔ جس نے لب دبائیں آنکھ ماری، حریم فوراً سے پہلو بدل گئی۔ ویسے بھی وہ جب سے آئی تھی حریم خان کی جان مٹھی میں آئی ہوئی تھی۔ جس دن ہدا خان کو وہ اور دراب خان معصوم سمجھ کر چونا لگاتے آئے تھے، آج وہی اسے بلیک میل کر رہی تھی۔ اسے بار بار جتا رہی تھی کہ وہ اچھے سے جان چکی ہے کہ یہ سب حادثاتی نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ ہدا، جاؤ پانی پی کر آؤ۔ حریم نے سے آنکھ نکالی، مقصد اسے خاموش رکھنا تھا۔ ہدا سینے کو مسلتے گہری سانس بھرتے مرجان خانم کی جانب متوجہ ہوئی۔ آنٹی، آپ دعا کریں، مجھے تو لگتا ہے خوشخبری بس آنے ہی والی ہے۔ دانت نکالتے وہ چہک کر بولی تو حریم خان کا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا۔ دل چاہا تھا کہ کوئی گلدان اٹھا کر وہ ہدا خان کا سر پھوڑ دے۔ اللہ تمہارا زبان مبارک کرے ہدا بیٹا، آمین ثم آمین۔ مرجان خانم کی تو گویا دلی مراد بھر آئی تھی۔ ویسے اب آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ رمینہ خان واپس آئی تو انہیں نیچے والے پورشن میں شفٹ کروا دیں۔ اب نئی نویلی جوڑی کا اکیلے رہنا تو بنتا ہے۔ سنہری آنکھیں مٹکا کر وہ بڑی سنجیدگی سے بولی۔ حریم کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتی۔ تم فکر ہی مت کرو ہدا بچہ، اس بدبخت کو تو ہم اپنے بچے کے آس پاس بھی نہیں پھٹکنے دے گا۔ مرجان خانم پرجوش سی ہو کر بولی۔ آنے والا پوتا پوتی انہیں دور سے ہی نظر آ رہا تھا، بھلا وہ رمینہ کو کیوں کر اپنی خواہش کے آڑے آنے دیتی۔ ہدا، جاؤ پانی پی لو، کب سے بول رہی ہو، گلا خشک پڑ گیا ہوگا تمہارا۔ حریم اسے دوبارہ سے منہ کھولتے دیکھ کر دانت پیستے بولی اور ساتھ ہی سے گھور کر نظروں سے کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ہدا خان کے اشارے پر وہ منہ پھلا کر رہ گئی تھی۔ اچھا آنٹی، آپ بیٹھیے گا، میں بس پانی پی کر آتی ہوں۔ وہ اٹھی اور پلیٹیں اکٹھی کرتی میز پر رکھتے خالی جگ اٹھائے باہر نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی حریم نے شکر کا سانس بھرا۔ مرجان خانم اب نعمت سے بات چیت کرنے لگی جو انہیں مختصر جواب دے رہی تھی۔ بی بی جی، آپ کو خان صاحب بلا رہے ہیں باہر۔ پانی پی کر وہ کمرے میں جانے کو مڑی تھی تو ایک ملازمہ بھاگ کر اس تک آئی۔ ہدا خان چونکی تھی۔ کون خان؟ ماتھے پر ڈھیروں بل سے بیٹھے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ماجد نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کے بھی بلانے پر وہ باہر نہیں جائے گی۔ باہر جانا تو دور، وہ حویلی میں بھی اکیلی نہیں گھومے گی۔ معلوم نہیں بی بی جی، ملازمہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ہدا کے چہرے سے وہ صاف اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کسی بھی صورت باہر نہیں جانے والی۔ جو بھی ہے ان سے کہہ دے میرے لالا سے بات کر لے، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ مڑنے لگی۔ جب آگے سے آتی ایک ہٹی کٹی عورت نے اسے بازو سے پکڑتے اس کا رخ موڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ رخ چیختی، اسی عورت کا ہاتھ اس کے لبوں پر جم گیا۔ اندر سے باہر نکلنا بے حد مشکل تھا، اسی لیے وہ 3 گھنٹوں سے انتظار میں تھے۔ اب سب مہمان عورتیں رخصت ہو کر جا چکی تھی تو تب ان لوگوں نے ہدا کو ٹریپ کرنے کا سوچا، مگر کام بنتا نہ دیکھ کر ان دونوں عورتوں نے اسے زبردستی قابو کیا۔ بڑی ہی رازداری سے اسے گھسیٹتے وہ جلدی سے ایک بند کمرے تک لے گئی۔ وہاں پہلے سے موجود آفتاب خان نے جھپٹ کر ہدا خان کو جکڑا۔ دروازہ دھاڑ سے بند کرتے اس نے کھینچ کر بے دردی سے ہدا خان کو بستر پر اچھالا، جو تڑپ کر اوندے منہ بستر پر گری تھی۔ ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلتی کمرے کے دور و دیوار میں گم ہوتی رہ گئی۔ چکراتے سر پر ہاتھ رکھتے وہ آنکھیں خوف سے پھیلائی اٹھی۔ آفتاب خان اس کی حالت پر زخمی نگاہوں سے اس کو دیکھتا، اپنے منہ پر موجود کپڑا نوچ کر دور پھینک گیا تھا۔ ہدا خان اس وحشی انسان کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے نیلی پڑی۔ پورا جسم بری طرح سے کانپ اٹھا تھا۔ کاکا خان، لالا لالا، کوئی ہے، بچاؤ! وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ للچائی نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے آفتاب خان کہہ لگاتے ہنسا تھا۔ غلط کہہ رہے تھے لالا کہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ دیکھو میری جل پری، آخر کار تم پھر سے میری باہوں میں آ گئی ہو۔ وہ خباثت سے ہنستا اب عجلت بھرے انداز میں بیٹھ کے جانب بڑھنے لگا۔
اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ہدا خان ہزیانی سے کیفیت میں چلاتی بستر سے اترنے لگی۔ پوشاک میں پاؤں اٹکنے کے سبب وہ اوندے منہ فرش پر گری۔ ہدا خان کے درد سے بھری چیخ فضا میں گونجتی دم توڑ گئی تھی۔ ایک دم سے فرش پر گرنے کے سبب اس کے ہونٹوں کا کونا پھٹ گیا۔ وہ حواس باختگی کی کیفیت میں اٹھنے لگی جب آفتاب خان کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہدا خان کو چھوتا، دروازہ دھڑ کی آواز کے ساتھ کھلتا ہی چلا گیا۔ آفتاب خان اچھل کر اس سے دور ہوا۔ سفید پڑتے چہرے سمیت وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ماجد کو دیکھ کر ہڑبڑا کر بے ساختہ ہی قدم پیچھے کو لینے لگا۔ ہدا خان تو ماجد کو اپنے روبرو دیکھ کر اوندے قدم لیتی بھاگتے اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ پشت پر ہاتھ پھیلائے ماجد نے اسے نرمی سے سینے میں بھینچا۔ تیرے بھائی نے ٹھیک کہا تھا آفتاب خان، ماجد اپنی بیوی کو تجھ جیسے گھٹیا شخص کے لیے ہرگز نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ سرد نفرت بھری نگاہیں سمیت آفتاب خان کو دیکھتے وہ پھنکارتے لہجے میں گرایا تھا۔ آفتاب خان کے چہرے پر گھبراہٹ مزید بڑھی تھی۔ وہ نظریں دائیں بائیں گھماتے وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں جٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی کی جانب بڑھتا، ماجد نے اسے گریبان سے دبوچتے جھٹ سے فرش پر پٹکا تھا۔ انگلی کے اشارے سے وہ ہدا خان کو جانے کا کہتا کسی چیل کی طرح آفتاب خان پر جھپٹا۔ دراب خان تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ اندر سے لاک کر گیا تھا۔ ہدا خان خوف سے تھر تھر کانپتی بھاگ کر حریم خان کے کمرے کی جانب بھاگی۔ دروازہ دھڑ سے کھولتے وہ حواس باختگی کی کیفیت میں پسینے سے شرابور کمرے کے وسط میں پہنچی۔ حریم اور نعمت نے چونک کر اس کو دیکھا جو نیلی پڑ رہی تھی۔ ہدا کیا ہوا؟ اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ حریم اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر گھبرا کر جگہ سے اٹھی۔ دھندلاتی نگاہوں سے اپنی جانب آتی حریم خان کو دیکھتے وہ اگلے ہی لمحے ہوش و حواس کھوتی زمین بوس ہوئی تھی۔ نعمت بے ساختہ چیخ اٹھی۔ حریم بھاگ کر اس تک آئی جو سرد پڑتے چہرے سمیت ہوش و خود سے بیگانہ پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ بالکل ٹھیک تو تھی۔ پاشا خان متفکر سا اس کے ہاتھوں کی مالش کر رہا تھا۔ حریم اور نعمت پوری سانسوں سمیت بیڈ کے قریب متفکر کھڑی ہدا خان کو دیکھ رہی تھی جو اچانک بے ہوش ہوئی تھی۔ معلوم نہیں لالا پانی پینے گئی تھی پھر اچانک بھاگ کر آئی اور بے ہوش ہو گئی۔ حریم ہاتھ مسلتے گھبرا کر بولی تھی۔ مرجان خانہ ملک سے متفکر تھی۔ نعمت نور کو اٹھا کر نعمت نور کو اٹھا لو، گھر چلتے ہیں، ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ زرار پاشا خان سنجیدگی سے اسے حکم دیتے بیڈ سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہدا کو باہوں میں اٹھاتا، دراب خان کے ساتھ ماجد کمرے میں داخل ہوا۔ ہدا کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ ماجد کے چہرے پر بے چینی تیزی سے پھیلی۔ کیا ہوا ہے ہدا کو؟ وہ پاگلوں کی طرح جھنجھلا کر پوچھتے زرار پاشا کو ہاتھ کی مدد سے اس سے دور کرتے، خود اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھتے اب متفکرانہ نگاہوں سے اس کے چہرے کو بےتابی سے دیکھنے لگا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے اسے؟ ماجد غصے سے سرخ پڑتے چہرے سمیت دھاڑا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ آفتاب خان کی وجہ سے اس قدر سٹریس ہو جائے گی، اسی لیے وہ بار بار سب سے اس کی بے ہوشی کی بابت پوچھ رہا تھا۔ لالا ہمیں نہیں معلوم، باہر سے آئی تھی ہدا اور اچانک سے بے ہوش ہو گئی، حریم نے بھیگی آنکھوں رگڑ کر کہا تھا تو ماجد لب بھینچ کر اس کے من موہنے وجود کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ زرار سنجیدگی سے سینے پر ہاتھ باندھے کونے میں کھڑا تھا۔ ماجد ہدا کا شوہر تھا، وہ اسے اس سے ہرگز دور نہیں کر سکتا تھا۔ ماجد عجلت میں اسے باہوں میں بڑھتے باہر کی جانب بھاگا۔ حویلی کے بڑے دروازے سے نکلتے چوکھٹ پر اس کا ٹکراؤ رمینا خان سے ہوا جو بمشکل سے اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ دھڑکتے دل سمیت وہ یک ٹک ماجد کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں اپنی باہوں میں بے ہوش ہدا خان کے لیے محبت اور فکر کے رنگ آباد تھے۔ رمینا خان کسی بچھڑتے ہوئے عاشق کی طرح اپنی پیاسی نگاہوں سے اس کو ازبر کر رہی تھی جس نے بنا ایک غلط نگاہ اس پر ڈالے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ زخمی سانس بھرتے وہ لب کچلتے اندر داخل ہوئی۔ سامنے سے زرار پاشا خان اور نعمت شاہ باہر کی جانب آ رہے تھے۔ سامنے سے زرار پاشا اور نعمت شاہ باہر کی جانب آ رہے تھے۔ رمینا نے ایک سرسری سی نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ وہ دونوں اس کے پاس سے گزر کر باہر نکل گئے تو رمینا کے قدم بے اختیار تھمے۔ آنکھوں کے پردے پر زرار پاشا خان کی گود میں موجود بچی لہرائی۔ اس کے گلے میں جو لاکٹ تھا وہ اسے جانا پہچانا لگا، مگر کافی سوچنے کے باوجود بھی اسے کو ہرگز یاد نہیں آ پایا کہ آخر کار اس نے وہ لاکٹ کہاں دیکھا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ اب اپنے کمرے کی جانب بڑھی جہاں پر حریم خان کی موجودگی نے اسے بہت زیادہ جھٹکا دیا تھا۔ جلتی نگاہوں کو اس کے سنہری مائل دو آتشہ مومی وجود پر گاڑے وہ پچھلی آدھے گھنٹے سے اس کو ٹکٹکی باندھے گھور رہا تھا۔
تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر ہدا خان کا چیک اپ کر کے گئی تھی۔ ان کے مطابق وہ اچانک سٹریس لینے کے سبب بے ہوش ہوئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ زرتاج خان ہدا خان کی بے ہوشی کو اس کی پریگننسی سے جوڑ رہی تھی۔ ابھی وہ دروازہ بجنے پر گہری سانس بھرتے نظریں مشکل سے بیڈ پر لیٹی ہدا خان سے ہٹا پایا تھا۔ شرٹ کے بٹن درست کرتے وہ پاس پڑی شال کو اوڑھتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ بڑے سرکار، آپ کو بڑی خان بیگم یاد کر رہی ہیں۔ سامنے سے ملازمہ زرتاج خان کا پیغام لیے حاضر ہوئی۔ ماجد اچھے سے جانتا تھا آج وہ خوشخبری نہ ہونے پر کتنی اداس ہوں گی۔ یقیناً وہ اب اس سلسلے میں اس سے بات چیت کرنے والی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے دروازہ باہر سے بند کیا۔ اب زرتاج خان کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ السلام علیکم امو۔ آنسو دوپٹے کے کونے سے رگڑتے زرتاج خان بیڈ شیٹ کو زور سے جھٹک رہی تھی۔ سلام کا جواب ملنے میں تاخیر سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اداس بھی ہے اور غصہ بھی۔ وعلیکم السلام ماجد، عمر کیا ہو گیا ہے تمہارا؟ نظریں اسے سرخ نظروں سے اس کو دیکھتی وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ صبح سے انہیں شدید بخار تھا، اسی لیے وہ حریم کے ولیمے پر بھی نہیں جا سکی تھی۔ اب اوپر سے اداس ہونے کے سبب ان کا چہرہ مزید اتر گیا تھا۔ امو کیا ہوا ہے، آپ کو رو کیوں رہی ہیں؟ ان کو یوں روتا دیکھ کر ماجد جھنجھلاتے ہوئے جگہ سے اٹھ کر ان تک گیا تھا۔ وہ خفگی سے اس سے ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ 32 سال کا ہونے والا ہے تم ماجد، اپنی مرضی سے اتنے سال تم نے شادی نہیں کی۔ ہم نے کچھ نہیں کہا، ہر ماں کی طرح ہمارے دل میں لاکھوں چاؤ ہیں تمہاری شادی کو لے کر، وہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ ہم کو صاف صاف دکھ رہا ہے جیسا ہم بیمار ہوا ہے ہم جلد ہی مر جائے گا، اور تم ہمیں پوتا پوتی کی خوشی نہیں دے سکے گا، ہم ایسے ہی قبر میں اتر جائے گا۔ بھیگے لہجے میں کہتی وہ بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ ان کی حالت اور شکوہ دیکھ کر ماجد پریشانی سے ہونٹ کچلنے لگا۔ ہدا خان چھوٹی تھی، وہ ابھی اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالنے کے حق میں نہیں تھا، مگر اب اپنی اموں کو دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ امو اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ وہ ان کے قریب بیٹھا ان کے ہاتھ کو جکڑتے سنجیدگی اور محبت سے بولا۔ وہ اسے شکوہ بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ جہاں تک اولاد کا سوال ہے امو، آپ بھی جانتی ہیں ہدا ابھی خود چھوٹی ہے، 20 کی بھی نہیں ہوئی وہ کیسے بچوں کو سنبھالے گی؟ وہ آجزانہ لب و لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی اور ایک عام عورت کی طرح ان کی زندگی بھی اپنی اولاد کی خوشیوں سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ہمیں نہ سمجھاؤ تم خان، ہم چھوٹا سا تھا جب تم پیدا ہوا۔ خدا تو پھر بھی کافی بڑا ہے، نرگس خان بھی چھوٹا سا تھا جب پاشا پیدا ہوا۔ بچہ پالنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ وہ اس کے اعتراض کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا گئی تھی۔ خان کافی دیر تک تانے بانے بنتا رہا مگر کوئی بھی جواز نہیں بن پایا۔ بالآخر وہ انہیں بہت سی امیدیں دلاتے بے دلی سے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ آفتاب خان کا خباثت سے بھرپور قہقہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ ہدا خان بری طرح سے چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، سنہری آنکھیں خوف سے پھیلائے وہ دہشت زدہ کیفیت میں چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ حواس بیدار ہوتے گئے۔ وہ جھٹکے سے کمبل خود سے اتارتی، دھڑ سے واش روم کا دروازہ کھولتے، شاور آن کرتے، شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ شاور کا سرد پانی اس کے وجود پر برف کی مانند برس رہا تھا۔ ہدا خان دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم کو بری طرح سے رگڑتے ہذیانی کیفیت میں سسک رہی تھی۔ آفتاب خان کی غلاظت سے بھرپور نگاہیں اسے بلائے نہیں بھول رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر جس چیز نے اسے زخمی کیا تھا وہ تھا خان کا جھوٹ۔ وہ سب جانتا تھا آفتاب خان وہاں آئے گا، پھر بھی وہ ضروری کام کا جھوٹ بول کر حویلی سے نکل گیا۔ اس بند کمرے میں وہ ایک غلیظ مرد کے قبضے میں تھی۔ اس کا شوہر یہ سب جانتے ہوئے بھی باہر نکل کر کھڑا اسے پکڑنے کے پلان بناتا رہا۔ ماجد انگلی کی مدد سے ماتھے پر لکیر کھینچتے کمرے میں داخل ہوا۔ سیاہ آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائی تھی، نظریں بلا ارادہ ہی بستر کی جانب اٹھی مگر ہدا خان کو وہاں نہ پاتے اس کے حسین چہرے پر حیرانگی سمٹی۔ شاور کی آواز پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے واش روم کی جانب بڑھا۔ ہدا، کیا پاگل پن ہے یہ؟ کیا کر رہی ہو یہ سب؟ واش روم کے کھلے دروازے سے اسے خود کو نوچتا پاتے وہ غصے سے گرجتے اندر داخل ہوا۔ اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے وہ شاور آف کر گیا تھا۔ ہدا خان نے سپاٹ چہرے سمیت اسے دیکھتے خود کو جھٹکے سے اس سے دور کیا اور شاور پھر سے آن کر دیا۔ اس کا ریاکشن خان کو جبڑے بھیجنے پر مجبور کر گیا تھا مگر وہ گہری سانس بھرتے خود کو پرسکون کرتے اس کے نزدیک ہوا۔ سیاہ پوشاک بھیگی ہونے کے سبب اس کے مخملی وجود سے چپک رہی تھی۔ ہدا خان کا خوشروبا سراپا لمحوں میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا کیا تھا۔ وہ بمشکل ہی اس کے بھیگے وجود سے نگاہیں چراتے اسے سختی سے خود میں بھیج گیا تھا۔ اب کی بار شاور آف نہیں کیا۔ شاور کا یک بزدہ برف کے مانند ٹھنڈا پانی ماجد کے چوڑے شانوں سے ہوتے ہدا کے کپ کپاتے وجود پر گرتے اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔